خطبے کا جو موضوع چل رہا ہے وہ نکاح کے مسائل اور احکام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ہم تک پہنچے ہیں۔ نکاح کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کئی ایک احادیث ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بیان فرمائی کہ تزوج الولود الودود ودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترجیحی طور پر نکاح کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے جن عورتوں کے اندر یہ خصوصیات اور صفات ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ صفات ان خواتین کے اندر موجود ہیں؟ تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ عورت کی قریبی خواتین سے، ان کی ماں، خالہ اور بہنوں کے ذریعے سے، یا ان کی جو صفات اور خصوصیات ہیں وہ صفات اور خصوصیات کسی نہ کسی حد تک بیٹی یا بہن کے اندر بھی موجود ہوں گی، اور انہیں کو دیکھ کر کے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والے ایسے نہیں دیکھے گئے جو نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اور اس میں جو محبت دیکھی جاتی ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کر سکتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے محبت کر سکتا ہے، بھائی اپنی بہن سے محبت کر سکتا ہے، لیکن محبت کی وہ شکل اور صورت اور وہ کیفیت جو میاں بیوی کے اندر پائی جاتی ہے وہ چیز دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ اپنائیت، رازداری، ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین، یہ کیفیت جو میاں بیوی کے اندر پائی جاتی ہے دوسرے دو محبت کرنے والوں میں وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ سنن بہقی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو اپنے آدھے دین کو وہ مکمل کر لیتا ہے، پھر اسے باقی آدھے کے سلسلے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، یعنی دین کے باقی حصے میں اللہ کی خشیت اور خوف اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہاں نکاح کو نصف دین قرار دیا گیا، اس سے بھی اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی طور پر محنت کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور پھر پوری زندگی کا سفر اس کا انہی کے ارد گرد جاری رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نکاح نہ کرے طاقت رکھتے ہوئے بھی تو پھر اس کی زندگی کس طرح سے افراتفری کا شکار ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ پریشانی میں بسا اوقات مبتلا ہوتا ہے، یہ سب ہمارا اور آپ کا مشاہدہ۔ نکاح کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نکاح سے پہلے یا پیغام دینے کے بعد پیغام دینے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنی مخطوبہ کو یعنی جس کو نکاح کا پیغام
کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فانظر الیہا، اسے دیکھ لو، فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ مدینے کے قبیلہ انصار کی بعض خواتین میں کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس بات کی اجازت دی کہ تم اسے دیکھ لو، اور دیکھنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو پھر ہر طرح سے اسے اطمینان ہوتا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بعض برادریوں میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر لڑکا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھنے کی کا موقع ملنا چاہیے۔ البتہ دیکھنے کے آداب ہیں، شرعی حدود ہیں، وہ آگے آنے والی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نکاحها فليفعل، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے دیکھ لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا هل نظرت الیہا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے دیکھ لو، فإنه أحرى أن يُهْدَمَ بَيْنَكُمَا، کیونکہ دیکھ لینا یہ محبت کے دوام اور پائیداری کا باعث اور سبب ہے۔ تو ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ البتہ یہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر لڑکا اپنے والد پر، اپنی بہن پر، اپنی والدہ پر اطمینان رکھتا ہے کہ یہ لوگ جو دیکھ لیں گی وہ رشتہ مجھے منظور ہے، تو شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ لازمی طور پر لڑکی کو دیکھا ہی جائے۔ تو اگر اعتماد کرتا ہے لڑکا تو اس اعتماد کو شریعت نے مربوط رکھا ہے اور وہ دوسرے پر اعتماد کر کے نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں، محدث نے وہ احادیث اسی باب کے اندر نقل کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کے آداب کیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا لا یبیتن رجل عند امرأة سیب الا ان یکون ناکحا او ذا رحم محرم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص کسی سمجھدار بالغہ لڑکی کے ساتھ رات نہ گزارے الا یہ کہ وہ اس کی منکوحہ ہو یا محرم عورت ہو، یعنی ایسی عورت جس سے نکاح جائز ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، تنہائی میں اس کے ساتھ رات گزارنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کے آداب میں یہ چیز داخل ہوگی کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے، نکاح کا پیغام دینے سے پہلے دیکھنے کی شریعت جو اجازت دیتی ہے وہ اجازت رات گزارنے پر موقوف نہیں ہے اور نہ تنہائی میں رہنا موقوف ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت الحم قال الحم والموت۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کہ تم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے رکو، بچو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا شوہر کے قریبی عزیزوں کے بارے میں، شوہر کے چھوٹے بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قریبی عزیز تو عورت کے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور برادران وطن کے ساتھ معاشرت رکھتے ہوئے مسلم سماج اور معاشرے میں اس چیز کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ دیور سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے، خالہ زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ ہے عورت کا، لیکن یہ پردے ہمارے گھروں میں ختم ہو چکے ہیں اور بہت ساری خرابیاں کا پردہ ان قریبی عزیزوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سختی کے ساتھ مانعت فرمائی کہ تنہائی میں ان کے پاس نہ جایا جائے، یعنی پھوپھی زاد بھائی آتا